ماہیت معلوم نہ ہو ہے ایک عالم معنوی کا کہ جو چل رہا ہے، اور اس طرح چل رہا ہے کہ انسان سوائے اس کے کہ متحیر ہو کر رہ جائے اور کچھ نہیں بن پاتا۔ آج ترقی کی منزلیں بہت کچھ طے ہو چکی، ان تمام الگ چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، میرے بزرگوں اپنے جسم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ ترقی یافتہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جتنی منزلیں رکھتا ہے یہ جسم، ہم نے سب منزلیں طے کر لی اور سب چیزوں کو چھوڑیے۔ پروردگار عالم اسی لیے ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں میں میری قدرت کی نشانیاں۔ حکماء یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک نوع مخلوق کے لیے خدا نے ایک محافظ بنایا ہوا ہے، وہ ہے سردار بہت سے محافظین کا۔ مکھی بڑی بری چیز ہے، ہر شخص نفرت کرتا ہے، یہ دنیا مل کر بھی زور لگائے تو مکھی کو فنا نہیں کر سکتے، اور تو چھوڑیے کسی چیز کو۔ اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیڑے جو ہیں زمین کے اوپر جو غلاظتوں کو دور کرتے رہتے ہیں اور تعفن سے لوگوں کو بچاتے رہتے ہیں، مخلوق کو، کہ ان غلاظتوں کی وجہ سے ہوا میں تعفن نہ پیدا ہو جائے، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ چھوڑ دیے جائیں اور یہ رہ جائیں زمین کے اوپر اور یہ گویا کم نہ کیے جائیں دوسرے وجوہات سے، تو ایک سال میں ساری زمین پر یہی ہوں گے اور آدمی کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے گی، ایک سال میں اتنے بڑھ جائیں گے۔ یہ اگر پیدا نہ ہوتے تو وہ تعفنات پیدا ہوتے جس سے وبائیں پیدا ہوتی، لہذا ان کا پیدا ہونا ضروری، اور یہ اگر بڑھ جاتے تو پھر دوسری تکلیف ہوتی کہ آدمی رہے کہاں، لہذا ان کا کم کرنا ضروری۔ کچھ جانور ایسے پیدا کر دیے کہ ان کو چنتے رہتے ہیں اور وہ کھاتے رہتے ہیں، سمجھے؟ اب آپ ذرا اندازہ تو فرمائیے کس طرح یہ عالم معنوی کا انتظام ہو رہا ہے۔ نہ وہ جانور ان کو فنا کر سکتے ہیں کہ بالکل ختم کر دیں، کیونکہ اگر ختم کر دیں تو دوسری طرف سے انسان کو تکلیف ہو، اور اگر ختم نہ ہو تو پھر کثرت کی وجہ سے تکلیف ہو جائے۔ ایک حد اعتدال کے اوپر قدرت نے اب ایسا انتظام کیا ہے کہ اس حد اعتدال کے اوپر باقی نہیں۔ تو ہر ایک نوع کے لیے جس کی ضرورت ہے اس مخلوق کو، اس نے اس کی محافظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کا نام وہ رکھتے ہیں رب النوع، اس نوع کا رب۔ بعض لوگ لفظ رب سن کر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ رب کے معنی عربی میں جتنے صاحبان یہاں تشریف فرما ہیں وہ یاد رکھیں، اکثر تو وہ ہیں جن کو پہلے سے معلوم ہے، لیکن بعض وہ ہیں کہ جنہیں معلوم نہیں ہے۔ رب کے معنی مالک کے بھی ہیں، سردار کے بھی ہیں، اور پرورش کرنے والے کے بھی ہیں، یہ سارے معنی لفظ رب کے ہیں۔ جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ رب غنم انت ام رب جمل، کیوں بھائی تم بکریوں کے مالک ہو یا اونٹوں کے؟ اونٹوں کے رب ہو یا بکریوں کے رب ہو؟ اب یہاں خدا تو رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو کہ تم اس کے بکریوں کے خدا ہو یا اونٹوں کے خدا، یہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری ملکیت میں جس کے تم مالک ہو وہ بکریاں ہیں یا اونٹ ہیں۔ تو رب کے معنی وہ نہیں ہے صرف کہ خدا، وہ تو ایک لفظ اللہ ہی ہے کہ جو اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ اپنے لڑکوں کا نام عالم رکھ دیتے ہیں تو عالم آپ نے کیا خدا بنا دیا ان کو؟ ہے بس نام ہے، اس خیال سے کہ شاید کچھ ذرا اس صفت کی کچھ جھلک اس میں آ جائے، تو ان کے نزدیک اس کا نام ہے رب النوع۔ بلند آواز سے آپ ایک مرتبہ سلامات کیجیے۔ ان کا وجود دلیل ہے
وجود رب النوع پر، یہ نوع موجود لہذا ان کے ارباب موجود، اور خداوند عالم جو ہے وہ رب الارباب ہے. وہ جتنے نوعوں کے الگ الگ رب ہیں ان سب کا رب ہے پروردگار عالم جو حقیقی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ مجازی حیثیت میں ہے. تو میرے بزرگوں، یہ زمین اپنی حقیقت کے اوپر اس کا باقی رہنا، اس کے عجائبات کا اس کے اندر محفوظ رہنا، اور اس میں تغیر و تبدل کا واقع نہ ہونا، کیا دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ جس طرح اور چیزوں کے لیے ارباب معین کیے ہیں اس کے لیے بھی کوئی رب معین ہوا ہو؟ ہے تو صحیح قرآن مجید میں، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. اور اب آپ سنیے، وہ باتیں ختم ہوئی تمہیدی حیثیت میں. اصل جو بیان کرنا تھا وہ یہ تھا، اتنی باتیں صرف اس لیے تھی کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں رہ جائیں. تو قرآن مجید میں ہے کہ اشرقت الارض بنور ربہا، زمین حشر اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. یہ جو چمک اٹھنا ہے یہ دلیل ہے کہ یہ خدا نہیں ہے جو رب کہا گیا. ذہن میں آئی آپ کی بات؟ نہیں. خداوند عالم کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے، وہ اصل میں خدا کی معرفت نہیں رکھتے، وہ خدا کو کچھ بھی نہیں پہچانے. وہ ذات کے جس کے ساتھ کوئی چیز عارض ہو کر ظاہر ہو تو محل عوارض بن جائے گا، اور جب محل عوارض بن گیا تو ان عوارض کے تغیر سے ذات میں تغیر لازم آئے گا. تو جو متغیر ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کی ذات سے کوئی چیز ایسی نہیں نکلتی کہ جسے آپ کہیں کہ وہ خدا ہے اور یہ چیز نور ہے. اور فرمایا نا آپ نے، اب یہ چمک اٹھے گی زمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے نا، اور اگر کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو اس کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ دیکھنے والے یہ دیکھیں گے کہ زمین حشر چمک اٹھی. جب چمک اٹھی تو یہ کہاں سے نور آیا؟ کہیں سے نور آیا نا، اس سے چمکی. مثلا آفتاب سے نور آ گیا کہ زمین روشن ہو گئی، یا کوئی اور چیز ایسی آ گئی کہ جس سے وہ نور بڑھا اور زمین چمک اٹھی. یہی چیز ہو سکتی ہے نا. تو اب اگر خدا ایسا ہو جائے کہ اس کی ذات سے یہ نور نکلے اور چمکنے لگے زمین، تو وہ تو خدا ہی نہیں. جب یہ نہیں ہو سکتا اور عقلاً محال ہے تو معلوم ہوا کہ یہ رب زمین کوئی اور ہے، کہ وہ میدان حشر میں آئے گا تو اس کے نور سے چمک اٹھے گی زمین. اور یہ کون ہے؟ اسی کی غالباً تفسیر کی ہے رسول اللہ نے ابو تراب کا خطاب دے کر. اللہ سے آپ درود پڑھنے محمد والے جو گھر میں گھر کی مالک عورت ہوتی ہے نا، اس کو ربۃ البیت کہتے ہیں. وہ گھر کی رب ہے، مالک ہے وہ گھر کی. تو پھر یاد رکھیے کہ رب کے معنی میں چونکہ اس کو بیان کر چکا ہوں اس لیے دہرانا پسند نہیں کرتا ہوں. صرف اتنا کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر بادشاہ مصر کو بھی رب کہا ہے اور خدا نے کہا ہے، اور جناب یوسف نے قیدیوں سے کہا ہے کہ جب تم اپنے رب کے پاس جانا تو میرا ذکر کر دینا، اذکرنی عند ربک. اور اس کے بعد خدا نے کہا ہے کہ جب وہ گیا تو اپنے رب کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا. تو اب یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جانتے ہیں، مگر جاننے کے بعد چونکہ یہ فضیلت منتہی ہوتی ہے امیر المومنین تک، اس لیے ذہن میں کچھ پیچ و تاب پیدا ہو جاتا.
تو اشرقت الارض بنور ربہا، میدان حشر کی زمین چمک اٹھے گی. نور رب تک ہوتا تو میں کوئی بات نہ کہتا آپ سے، اس لیے کہ لفظ نور دونوں معنی میں اطلاق ہوتا ہے. لیکن یہ اشرقت الارض کا لفظ جو ہے کہ زمین چمک اٹھے گی، یہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ جس کا نور ہے وہ خدا نہیں، کہ جس کی وجہ سے زمین چمک اٹھے تو اس کا رب کوئی اور ہے. اور رب کا مطلب یہ ہے کہ سبب بقا ہے کوئی، سبب خلقت ہے کوئی. اب کون تفسیر کرتا؟ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا امیر المومنین سے کہ علی تم ابو تراب ہو. امیر المومنین خود فرماتے تو ممکن تھا کہ کوئی یہ کہہ دیتا کہ جی خود کہہ دیا اس کا کیا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ دنیا سن لے اور سننے کے بعد جو مجھے مانتے ہیں کم سے کم وہ انکار نہ کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو تراب، موقع مل گیا، خطاب دے دیا. تو اب لفظی ترجمہ ابو تراب کا، تراب مٹی کے باپ، سمجھے آپ، یہ ہے. تو جب گھر کی مالکہ ربۃ البیت ہے تو گھر کا مالک رب البیت ہے یا نہیں؟ تو جب گھر کے مالک کو رب کہا جا سکتا ہے تو اگر کوئی زمین کا مالک ہو تو اسے رب الارض نہیں کہا جا سکے گا. تو اب باپ چونکہ وہ پرورش کرنے والا ہوتا ہے اس لیے ربوبیت کا، تربیت کا تعلق اسی سے تو تربیت نکلا ہے. لہذا امیر المومنین کو ابو تراب فرما کر ہمیں اس امر کی طرف متوجہ کر دیا کہ دیکھو علی ابن ابی طالب جو میرا نفس ہے، جس کو قرآن نے نفس رسول قرار دیا ہے آیہ مباہلہ میں، یہ رب الارض ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی خلقت کا سبب ہے یہ. جناب رسالت مآب نے اپنے لیے ایک لفظ ارشاد فرمایا تھا، نہیں، پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا تھا اور وہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. ذرا درود تو پڑھتے ہیں آپ. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے موجود تو میں فلکوں کو، آسمانوں کو نہ پیدا کرتا. میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا. کیوں میرے بھائیو؟ زمین کدھر چلی گئی؟ یعنی یہاں پر بڑی آسان بات تھی کہ آسمان و زمین کو نہ پیدا کرتا اگر تم موجود نہ ہوتے. یہاں زمین کا جو ذکر تھا وہ کیوں چھوڑ دیا گیا؟ وہ شاید اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ جب ایک نور کے دو ٹکڑے کرنے ہیں تو کچھ ادھر منسوب کر دیا جائے، کچھ ادھر منسوب کر دیا جائے. خدا نے افلاک کو رسول کی طرف منسوب کر دیا، رسول نے زمین کو علی کی طرف منسوب کر دیا اور ابو تراب کا خطاب دے دیا. صلوات محمد علیہ محمد. اچھا، اب صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زمین کے عجائبات، زمین کے وہ جتنے خواص ہیں وہ سب کے سب عجائبات زمین میں داخل. میں اس کی اگر توضیح کروں، اگرچہ میں اپنی جہالت کا معترف ہوں مطلق ہے یقینی طور سے، لیکن زمین کے عجائبات پھر بھی اتنے ہیں کہ شاید مجلسوں میں بھی وہ پورے نہ ہو سکے. تو یہ لا تعد لا تحصا جو خواص ہیں اور جو غیر متناہی صفات ہیں اور لامحدود عجائب ہیں یہ زمین میں، تو جس کے سبب سے یا جس کی وجہ سے یا جس کو اس کا رب قرار دیا گیا ہے، یہ جتنے صفات اس میں ہیں وہ مالک ہوگا ان تمام صفات کا یا نہیں؟ اور جب مالک ہوا تمام صفات کا تو صفات اور عجائب زمین محدود کوئی کہہ سکتا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں
کہ اگر کوئی صاحب یہ کہہ دیں کہ اس کے عجائبات اور صفات وغیرہ اور خواص اس کے محدود ہیں تو وہ مجھے کل رخ میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ محدود ہیں. میں یہ کہتا ہوں دنیا میں ذرا سی بھی عقل رکھتا ہے تو جرأت نہیں کر سکتا کہ یہ کہہ سکے کہ عجائبات زمین محدود. اور جب لا محدود کا مطلب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ زمین محدود ہے تو عجائبات بھی محدود، مگر محدود کا غیر محدود کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالم بھی اگر مل جائے، تمام دنیا کے انسان اگر جمع ہو جائیں اور وہ لکھنا شروع کر دیں اور تحقیق کرنا شروع کر دیں تو اس کے عجائبات کو ختم نہیں کر سکتے. یہ ہے میرا مطلب غیر محدود. جب یہ ہے تو حضور والا وہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور مودت القربہ میں جناب سید علی حمدانی نے اس حدیث سے رسول کو نقل کر دیا تو اب وہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی یا نہیں؟ اور وہ حدیث کیا ہے کہ لو کانت الریاض اقلاما والبحور مدادا والجن حسابا والانس کتابا ما احصوا فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب. یعنی اگر تمام درخت تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تمام دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں جو زمین کے 3/4 حصے پر لیٹے ہوئے، اور تمام جن جتنے ہیں وہ حساب کریں اور تمام انسان لکھیں، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ قلم گھس جائیں گے اور یہ سب کے سب مر جائیں گے، مگر علی کی ایک فضیلت کا بھی احسان نہیں ہو سکے. اور ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے ابو تراب. تو اس فضیلت کا احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام عجائبات زمین کا احساس ہو جائے. اور یہ چونکہ ناممکن ہے لہذا لفظ ابو تراب کی شرح ناممکن ہو گئی. کتنی صاف سی چیز ہے. خیر بہرحال یہ زمین جس کے متعلق میں عرض کر رہا تھا اس سے زیادہ اس وقت نہیں عرض کرنا چاہتا. زمینیں ہیں احادیث میں جو کچھ آیا ہے بہت سی قسموں کی زمینیں ہیں. ایک زمین حشر بھی ہے، اس سے بھی اس وقت اس کے ذکر سے بھی اس وقت تعرض نہیں کرنا چاہتا ہوں. مختلف مقامات پر قرآن مجید میں تذکرے ہیں زمینوں کے، اور جو آیت پڑھی کم سے کم وہی. الگ الگ ان کی خاصیتیں ہیں. اس زمین میں اقالیم بنائے گئے ہیں، 7 اقلیم بنائے ہیں. خط استوا سے شمال کی جانب جو حصہ ہے زمین کا وہ قرب و بعد آفتاب کے اعتبار سے ان کے اقلیم بنا دیے ہیں، ان کے الگ الگ خواص بنائے ہیں. بعض زمینوں کی کچھ خاصیتیں وہ ہیں جو انسان پر بھی مؤثر ہوتی ہیں. میں بہت ہی زیادہ اختصار کرنا چاہتا ہوں اس منزل پر پہنچ کر. اخلاق جلالی میں جہاں تک میرا خیال ہے اس میں بھی یہ ہے کہ اقلیموں کی الگ الگ خاصیتیں کیا ہیں جو انسان سے جن کا تعلق ہے. اس طرح سے شہروں اور ملکوں کی خاصیتیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں. زمین مصر کے متعلق کہا گیا ہے، معاف کیجیے گا امیر المومنین ہی کا قول ہے کہ یہاں یہ زمین جو ہے یہ بے شرمی پیدا کرنے والی. جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں انہیں اس بات کا تجربہ ہوگا. اور جہاں تک میں اس حدیث سے اس ارشاد امیر المومنین کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی مصر جاتا ہے اور وہاں کچھ دن رہتا ہے تو میرا دل چاہا کرتا ہے کہ پوچھوں کہ بھئی اخلاقی کیا حالات ہیں اور کیسے کیریکٹر ہیں. تو امیر المومنین کے اس قول کی مجھے تصدیق ہوتی رہتی ہے. اسی طریقے سے کوفے کی زمین کے متعلق کچھ خصوصیات ہیں. اور ایک زمین کربلا بھی ہے جس کے کچھ خصوصیات رہ چکے ہیں. اور جب
ایک شخص نے اس کو بستی بنا لیا. تو اس کے بعد یہ پہلے تھی ارض و کرب و بلا، کرب بے چینی اور بلاؤں کی زمین. اور اس کے بعد جب یہ منزلیں اس کی آخری حد پر پہنچ گئیں تو اس کے بعد یہ ارض رحمت بن گئی. خداوند عالم کی رحمتیں اس پر نازل ہونے لگی. ایک ارض شام بھی ہے. شام کربلا کا نام آتا ہے نا. دنیا میں میرے خیال میں اس نام پر خوش ہونے والا تو کوئی بھی نہ ہوگا، لیکن جن لوگوں کے کچھ تعلقات ہیں دل سے اہل بیت کے ساتھ، اس نام کے سنتے ہی ان کے دلوں پر ایک جھٹکا ضرور لگتا ہے. لوگ شام میں بھی رہتے ہیں، لیکن جب یوں ہی اجنبی حیثیت سے لفظ شام آ جاتا ہے زبان پر، شام میں جو کچھ ہوا وہ خدا کی قسم کربلا میں نہیں ہوا. شام میں وہ کچھ ہوا کہ جو کبھی چشم فلک نے دیکھا ہی نہ تھا. یہ ایک لفظ زبان پر آیا اور مجھے چند ہی تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، شجر طوبہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ پڑھا کہ امیر تیمور نے شام پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا، اس پر قبضہ کیا. اور یہ چونکہ دوستدار اہل بیت تھا، اس کے دل میں کچھ خلجانی کیفیت تھی اس شہر شام سے. جس وقت اس نے فتح کیا تو وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل کیا، اسے ان کی گردنوں کو توڑا، ان کے سروں کو نیچا کیا. اور یہ عملاً اور قصداً جس کو ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ خاص کوئی عداوت ہے اس کے دل میں، چنانچہ ان لوگوں نے یہ کوششیں کی کہ کسی صورت سے اس کا یہ غصہ اور یہ عداوت ہماری طرف سے کم ہو جائے. آخر میں ان لوگوں نے تدبیریں سوچی، بیٹھے، الگ الگ انہوں نے میٹنگیں کی، خفیہ جلسے کیے، کیا کیا جائے. آخر میں یہ ہوا کہ اس سے اگر قرابت پیدا ہو جائے کچھ تو شاید یہ کیفیت اس کے دل سے نکل جائے. چنانچہ وہاں کے بعض بڑے بڑے آدمی آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس شہر میں سب سے بڑا شریف ترین گھر جو ہے وہ ہمارے بادشاہ کا ہے، جو یہاں ریاست کرتا تھا اور امارت کرتا تھا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی لڑکی کے ساتھ عقد کر لیں، شادی ہو جائے. مقصد یہ تھا ان کا کہ یہ تعلقات ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ عداوت اس کے دل سے نکل جائے گی اور یہ سختی دور ہو جائے گی. جب بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو یہ سوچا کچھ اور اس نے کہا اچھی بات ہے. اس نے منظور کر لیا اور اس نے کہا کہ اچھا بازاروں کو ذرا مزین کیا جائے اور آراستہ کیا جائے، راستے جو ہیں وہ بھی آراستہ کیے جائیں، خصوصاً بازار شام یہ بہت زیادہ آراستہ کیا جائے. اور اس کے بعد سامان عروسی وغیرہ اس نے منگوایا اور حکم دیا کہ اچھا اس لڑکی کو حمام بھیجو. اور وہاں سے یہ کپڑے پہن کر وہ نکلے. جب وہ اس کو بھیج دیا گیا تو پھر اس نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ ایک لاغر سا اونٹ اس دروازے پر حمام کے لے جاؤ اور جس وقت وہ نکلے تو اس لڑکی کو اس پر سوار کرو اور بازار سے گزارو. جس وقت یہ ایک لاغر سے اونٹ کو، کمزور سے اونٹ کو لے کر دروازے پر پہنچا تو لوگ اس لیے منع نہ کر سکے کہ امیر تیمور کا خادم تھا. آخر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تم یہاں کیوں ہو؟ اس نے کہا مجھے بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس لڑکی کو اس اونٹ پر بٹھا کر بازار سے گزاروں گا. اور اس نے یہ کہہ دیا کہ خبردار کوئی قریب نہ آنے پائے کہ جو اس کے اوپر کچھ پردہ ڈالے، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو. جس وقت لوگوں نے یہ سنا ہم تو بہت دل تنگ ہوئے، بہت پریشان ہوئے
اور مل کر آئے بادشاہ کے پاس اور اس سے یہ کہا کہ جناب ہم نے یہ آپ کے خادم سے سنا ہے کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ہی حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح سے گزاری جائے گی لڑکی. تو یہ فریاد کرنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو کبھی جاہلیت کے زمانے میں بھی نہیں ہوا کہ کسی شریف عورت کو اس طرح سے گزارا جائے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے, تم کہتے ہو جاہلیت کے زمانے میں نہیں ہوا, مگر تم لوگوں کے نزدیک یہ اچھا فعل ہے, اس لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں دکھلانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم اچھا سمجھتے ہو میرے نزدیک بھی اچھا ہے. اس نے کہا جناب وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور بڑی عفیف ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور عفیف ہے, ایک مرتبہ اس نے سینے پر ہاتھ مارا اور اس کے بعد چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا, اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو اس نے کہا دیکھ رہے تو ارے رسول سے زیادہ کوئی بزرگ گزرا اور رسول کی بیٹیوں سے کوئی زیادہ عفیف تھا. ارے یہ تمہارا بازار وہی نہیں ہے جس میں زینب و کلثوم اس طرح سے سربراہ پھرا ہی گئی تھی. آج تم فریاد کرتے ہو اور کل تم ان شہزادیوں کی فریادوں کے اوپر ہنس رہے تھے. کیا اس بازار سے وہ نہیں گزری, کیا تمہارے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے ان کی پیشی نہیں ہوئی. ارے کسی نے بھی کچھ غیرت کی, کسی نے بھی کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک طرف یہ چیز تھی اور دوسری طرف یہ تھا کہ اہل بیت گھر سے چلے تھے اور یہ سمجھ کر چلے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اور مسلمانوں اس لیے چلے تھے کہ بغیر اس کے چارے کار نہ تھا. اسلام جتنا بھی اس وقت موجود ہے وہ حسین کا صدقہ ہے. کیوں کہ آپ کے قتل ہونے نے دنیا کی آنکھیں کھول دی کہ یزید فاسق و فاجر ہے, جو کچھ یہ کہتا ہے وہ حکم خدا و رسول نہیں. اور اس کے بعد اس چیز کا اعلان شہزادیاں کرتی ہوئی چلی گئی. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, آپ سے ایک شخص ملنے کے لیے گیا تو بیٹھ گیا, کچھ باتیں پوچھنے لگا. تھوڑی دیر میں آپ نے غلام کو آواز دی کہ میرے لیے پانی لے آ. وہ ایک پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوا, ہاتھ میں آپ نے پانی لیا اور پانی پر نظر پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اتنے روئے کہ وہ پانی ممزوج ہو گیا پیالے کے پانی سے, آپ نے دے دیا. پھر وہ دوسرا پیالہ لایا اور پھر یہی کیفیت, پانی کو دیکھا اور نہ معلوم کیا یاد آ گیا, روتے رہے. تو وہ شخص کہتا ہے مولا یہ آپ کب تک روئیں گے, کب تک روئیں گے. تو فرماتے بھائی تو نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو نے نہیں دیکھا. ارے تیرے اوپر وہ کچھ نہیں گزرا جو میرے اوپر گزر گیا. میں اپنی ماں بہنوں کو بغیر سر دیکھا, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاس سے علاقش کرتے ہوئے, ہلاک ہوتے ہوئے, تڑپتے ہوئے دیکھا. میرا باپ 3 دن کا بھوکا پیاسا ارے دنیا سے اٹھ گیا, آخر وقت میں کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, ایک گھونٹ پانی دے دو, مگر اس کو آخر وقت بھی نہ ملا. تو وہ کہتا ہے کہ مولا یہ قتل اور شہادت تو آپ کی میراث ہے. یہ سننے کے بعد امام زین العابدین کی چیخ نکل گئی. فرماتے ہیں ہاں بھائی یہ قتل اور شہادت تو ہماری میراث ہے, مگر کیا یہ بھی میراث ہے کہ ہماری ماں بہنیں, ارے
بازاروں میں سربراہ نہ پھرائی جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. بھرا ہوا دربار، وہ قصہ جو میں نے بیان کیا وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. حضور جب اپنے اوپر پڑتی ہے تب وہ معلوم ہوتا ہے. چیخ اٹھے اہل شام کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن فاطمہ کی بیٹیاں ہر دربار میں پہنچی، بس ایک ہی فکر اس جگہ کا عرض کرنا چاہتا ہوں. اور جناب زینب نے خطبہ پڑھا، اور وہ اس لیے پڑھا یزید نے کہا کہ یہ کون بیویاں ہیں، بتلائیے اس کہنے پر کیا کچھ نہ گزر گئی ہوگی کہ بھرے ہوئے دربار میں یہ بتلایا جا رہا ہے یہ فلاں بیوی اور یہ فلاں بیوی. بتلانے والے نے کہا وہ جو آخر میں سر جھکائے بیٹھی ہے وہ حسین کی بہن زینب ہے. تو یہ اپنی فتح کے غرور میں